الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطنی والحاکم وصححہ. محترم حاضرین، انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے روزے کے مسائل سے متعلق 3 حدیثیں پیش کی جائیں گی اور تینوں حدیثوں سے 3 مسئلہ انشاءاللہ مستنبط کیا جائے گا. سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے خصوصی دعا کی تھی علم کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. کہا تھا کہ اللہ حضرت عبداللہ کو دین کی بصیرت عطا فرما دے، دین کا شعور عطا فرما دے اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. انہی سے یہ حدیث مروی ہے. سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بڑی عمر والے بوڑھے کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ افطار کرے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر قضا نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی کہ اگر کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے تو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ روزہ نہیں رکھے گا، یعنی افطار کر لے گا اور اپنے ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اور ایسے بوڑھے آدمی پر جو روزہ چھوٹ جائے گا اس کی قضا بھی نہیں. ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد پھر سے کیا ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس حدیث کے حوالے سے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت بوڑھا شخص جس کی طاقت بحال ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اب ایسی امید نہیں کہ یعنی پھر سے کیا ہے صحت مند ہو جائے گا. اسی طرح ایسا آدمی جو علاج سے بالکل مایوس ہو چکا، لا علاج مریض ہے، ایسا مریض آدمی ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے دونوں آدمی کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایسے دونوں لوگ کیا روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. اسی طرح اسی ضمن میں کیا ہے حاملہ عورت بھی، ایسی عورت جو حمل سے ہوتی ہے یا ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسی عورت بھی کیا ہے روزہ نہیں رکھے گی اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، چاہے کھانا پکا کر کھلایا جائے یا کہ صدقہ اور خیرات کر دیا جائے. اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو غلہ دیا جائے گا اس کی مقدار 1.25 کلو ہوگی. اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1.25 کلو، یعنی نصف سا. 1 سا کا 2.5 کلو ہوتا ہے، اور جو صدقہ دیا جائے گا اس کی مقدار 1.25 کلو ہوگی، یعنی نصف سا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بہت بوڑھا آدمی ہو گیا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح بہت بیمار ہے اور اس کے صحت مند ہونے کی یا ہے کہ لا علاج بیماری میں کیا مبتلا ہو گیا، یا اسی طرح کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسے تمام لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں، ان کے لیے رخصت ہے. لیکن ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا ایک 1.25 کلو اناج صدقہ اور خیرات کرنا ہوگا. اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں
کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتي أهل بيت أهوج من إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبع واللفظ لمسلم۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ کیا کہا؟ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ اس نے کہا میں رمضان میں اپنی عورت سے مباشرت کر بیٹھا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن میں، اور جو حدیث کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی کو پتہ تھا کہ رمضان ہے، اس کے باوجود کیا ہے، انہوں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لیا یا کہ مباشرت کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اب اگر مباشرت کر لیے ہو، جان بوجھ کر کی ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بیان کیا، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، جو لوگ میرے درس میں حاضر رہے ہوں گے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ رمضان کے دن میں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کفارے کو بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن کو آزاد کرے؟ یہاں سے کفارہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے، رمضان کے دن میں بیوی سے ہم بستری کر لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت، اتنی استطاعت میرے پاس ہے، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھو؟ اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو دوسری چیز یہ ہے کہ تم لگاتار کیا 2 مہینے کا روزہ رکھو، ایک دن بھی بیچ میں غائب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آدمی نے پھر جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ کے نبی اس کی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، میں 2 مہینے کا روزہ کیا مسلسل نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بتائی، کیا تیرے پاس اتنا مال ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ کیا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یہ اس آدمی کا کفارہ ہے جو رمضان کے دن میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا۔ جب یہ تیسری بات بھی بتائی تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی، میں فقیر آدمی۔ آگے الفاظ آ رہے کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، پورے مدینے میں اگر ڈھونڈیے گا تو مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی کچھ دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹکڑا لایا، یعنی کوئی آدمی کیا اپنا صدقہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا دیا، جس میں ایک ٹکڑا تھا جس میں کھجور تھی۔ اب محدثین کا خاص طور سے جب آپ سنن ابو داؤد پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ آخر جو ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ اور خیرات کا آیا تھا اس میں کھجور کی مقدار کتنی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مقدار 60 سا تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 30 تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 15 سا تھی۔ خیر وہ الگ علمی موضوع ہے۔ تو وہ ٹکڑا کیا ہے لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خیرات کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کو دے دیا کہ تم نہایت غریب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، تم لو اور اپنے بال بچے کو کیا ہے اس کو کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر، کیونکہ دونوں سنگلاق پہاڑوں یعنی مدینہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ 2 سنگلاق پہاڑی کے مابین ہے، 2 پہاڑی جس کا نام، ایک کا نام حرہ الواقی میں ہے، دوسرے کا نام حرہ الوبرہ، دونوں پہاڑی کے مابین کے بیچ میں مدینہ واقع ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پورے مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے جس کو میں خیرات کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کیا مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے اپنے گھر والے کو کھلاؤ، جب تم سے زیادہ ہی کوئی غریب نہیں ہے تو تم ہی جاؤ، تم کھاؤ، تمہارے بال بچے کھلاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کفارہ نہیں ہے، تم ابھی غریب آدمی ہو، تمہارے پاس گنجائش ہے، کھاؤ۔ جب تم تونگر ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے تو کفارہ کیا ہے؟ ادا کر دو گے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے دار رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے، اور غلطی سے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے پہلے بتلایا تھا، لیکن اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آخری ایک چھوٹی سی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان سے مروی یہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع سے جنبی ہوتے تو صبح ہونے پر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی بتلائی تھی، جو لوگ موجود رہے ہوں گے، کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں جنبی ہو جاتا ہے، رات میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، اور کیا صبح ہونے تک کیا غسل نہیں کر پاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن فوراً کیا اس آدمی کو غسل کر لینا چاہیے اور جان بوجھ کر فجر کی نماز کیا ہے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن اگر جنابت کی حالت میں صبح ہو جاتی ہے، فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا روزے پہ کوئی اثر کیا ہے نہیں پڑے گا، وہی مسئلہ اس سے مستنبط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے اور آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، دین کا شعور، دین کا علم ہمیں اور آپ کو حاصل کرنے، سمجھنے اور دوسرے بھائیوں کو بھی بتلانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔